کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا، عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو جب سب نے ہاتھ رکھا بیعت کرنے کے لیے، آیت نازل ہوئی، اور کیا کہا اللہ نے کہ یا رسول اللہ، جس ہاتھ کے اوپر سب نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیں تو شرک ہے، اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام بیان کر رہے ہو تم؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر اسلام ہے تو پھر خواجہ خواجہ نہیں ہے، صرف کبھی کبھی خواجہ ہے، کبھی کبھی اس کی زبان میں اللہ بولتا ہے۔ حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ، یہ تو پھر کہتا ہے کہ اس کے نزدیک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ اور تم کون سے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہو یار؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیا کھلواڑ ہے دین کے ساتھ؟ قرآن کو پڑھو قرآن کو۔ اگر محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک، مولا علی سے مدد مانگنا شرک، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، سرکار گوھر شاہی سے مدد مانگنا شرک، یہ باتیں تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پتا؟ اگر اللہ کو یہ باتیں پتا ہوتی تو وہ کہتا امت کو کہ دین کی خدمت کرو، دین کی مدد کرو، محمد رسول اللہ کی تعظیم کرو، محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ کبھی کہتا اللہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ غداری ہے دین کے خلاف، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ انسان اس دنیا میں مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ۔ کہتے ہیں لوگ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا جو ہے چاہیے، کسی نبی کو، ولی کو پکارنا شرک ہے۔ یہ تصور جو ہے باطل ہے، کیونکہ نبی اور ولی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ نبی اور ولی کے پاس اپنی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ اپنا کوئی علم ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات ہوتے ہیں، ہے نا بھائی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو ہستیاں اللہ کی طرف سے آئیں دنیا میں، مرسلین ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، فقراء ہوں، شہداء ہوں، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ تو حزب اللہ ہیں، وہ غیر اللہ کہاں ہیں؟ لیکن مولویوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جن کا اللہ سے تعلق نہ ہو اور آپ ان سے مانگیں، ان کو اپنا مددگار بنائیں، تو وہ شرک ہے۔ اب جیسے کوئی جعلی پیر ہے، اس میں تو اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے مریدین تو گردن جھکاتے ہیں اس کے آگے۔ ایسے انسان کے آگے سر جھکانا بھلے ادب میں، جس میں اللہ نہ ہو، شرک ہے۔ ایسے مزار کی چوکھٹ کو جا کے چومنا، جس مزار میں مزار والے کی بوسیدہ ہڈیاں ہوں اور وہ کسی ولی اللہ، کسی صالحین میں سے کسی کا مزار نہ ہو، ایسے مزار کی چوکھٹ کو چومنا بھی شرک ہے۔ اور جن کے اندر اللہ ہے، ان کے آگے جھکنا تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، ان سے مانگنا تو اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ ان تو آئے اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ غیر اللہ تو نہیں ہے نا۔ اب چونکہ ہمارا فارمولا یہ ہے، اس لیے ہمارے دل میں جو ادب کا معیار ہے وہ اللہ ہے۔ اچھا، جس کا معیار اللہ نہیں ہے، مذہب ہے، وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔
ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ. ہم نے دیکھا گرو نانک دیو جی میں اللہ ہے، ہم جھک گئے، تو اللہ کو دیکھ کے جھکے نا. ہم نے دیکھا کہ بھئی سائے بابا کے اندر اللہ ہے، ہم اس کے آگے بھی جھک گئے. ہم نے دیکھا بابا فرید کے اندر اللہ ہے، ہم اس کے آگے بھی جھک گئے. لیکن یہ جو مذہب والے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا لے سائے بابا تو ہندو ہے، یہ تو مشرک ہو گیا. اس نے کہا لے گرو نانک تو سکھ ہے، اس کے آگے جھک گیا، یہ تو مشرک ہو گیا. لیکن یہ تمہارا علم غلط ہے نا. نہ صاحب بابا غیر اللہ ہے، نہ سنت کبیر غیر اللہ ہے، نہ گرو نانک غیر اللہ ہے. جن کے اندر اللہ آ گیا وہ غیر اللہ کدھر ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو شرک کا اطلاق بھی اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے، مذہب کی وجہ سے ہونا چاہیے. جس میں اللہ ہے وہ اللہ والا ہے، جس میں اللہ نہیں ہے اس کے آگے جھکنا شرک ہے، بھلے اس کا کوئی بھی دین ہو. جس کے اندر اللہ آ گیا اس کے آگے جھک جاؤ، وہ تو اللہ ہی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے جا کے مانگنا شرک ہے. خدا کی قسم، مسند احمد کی حدیث ہے، مشکات شریف میں آئی ہے. امام ابو حنیفہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ اور وہ علم تمہیں کہیں سے نہ ملے، اس مسئلے کا حل تمہیں کہیں سے نہ ملے، تو اہل قبور سے مدد مانگو. اہل قبور کون ہیں؟ وہ بزرگ ہستیاں جن کا انتقال ہو گیا، اپنے مزاروں میں سو. تو یار اللہ والوں کی قبروں کے اندر اللہ والوں کی روحیں بس رہی ہیں، وہ زندہ ہیں. اگر ان لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو محمد رسول اللہ سے زیادہ توحید جانتے ہو تم. جو محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد حاصل کرو. روایت کرنے والا امام ابو حنیفہ ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے. جو بھی راوی تھا، مشکات شریف میں تو بہت سے ان کی ہیں نا، مسند احمد میں بھی آئی ہے یہ حدیث. سرکار نے فرمایا کہ اب جو قبر ہے کسی ولی اللہ کی، تو ولی اللہ کی صرف روح اوپر جاتی ہے، یہ باقی لطائف تو سارے اس کے قبر میں ہی ہوتے ہیں، ولی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سیدی یونس الگوہر سائی ہیں، جن کے چینل کا نام اسکرین پر شو کر رہا ہوگا، الرا ٹی وی. ان کے چینل کو یوٹیوب پر سرچ کریں اور کوشش کریں کہ انہیں فالو کرنے کا. اگر گمراہیت سے بچنا چاہتے ہو تو، اگر حق کو دامن تھامنا چاہتے ہو، حق راہ پر چلنا چاہتے ہو تو انہیں فالو کریں. ان کی اور سے ملنے والی تعلیم سرکار گوہر شاہی کی تعلیم ہے جو حق ہے، اور ان کے پاس امام مہدی کے سراغ، وہ نشانیاں ہیں پورے حوالے اور دلیل کے ساتھ. آپ چاہیں تو امام مہدی کے حوالے سے وہ سراغ، وہ نشانیاں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے کانٹیکٹ پر ان سے بات کر کے، ان سے سوال جواب کر کے، اور پورے دلیل اور حوالے کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا. یہ سرکار گوہر شاہی کے پیغامات کو، وہ مشن کو آگے بڑھانے میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، حق کا پرچم بلند کر رہے ہیں. سرکار گوہر شاہی کا مشن، وہ پیغامات کیا ہے؟ سرکار گوہر شاہی جو ایک کامل ذات، ایک اللہ والے ہیں، ان کا مشن، ان کے پیغامات وہی آج سے 1450 سال پرانے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن تھے، وہی مشن سرکار گوہر شاہی کا مشن ہے. وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ترین، افضل ترین سنت، جسے آج اس دور میں لوگوں نے فوت کر دیا، دفن کر دیا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا وہ 100 شہیدوں کے مقابلے وہ درجہ حاصل کرے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. وہی سنت جو آج اس دور میں لوگوں نے فوت کر دیا، اس سنت کو سرکار گوہر شاہی نے زندہ کیا. اس سنت کو لوگوں میں پھر سے زندہ کرنے کے لیے سرکار گوہر شاہی نے کافی محنت کیے ہیں، کافی مشقت کیے ہیں، دیش دنیا گھومے ہیں، گاؤں شہر قصبے ہر جگہ گھومے ہیں،
ताकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को जिससे लोगों ने फौत कर दिया, जिसे दफन कर दिया, उसे फिर से ज़िंदा किया जाए। इसके लिए सरकार गौहर शाही ने लोगों के ताने मसले सुने, काफ़ी हद तक नदामतों का सामना किया, फिर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ा। ये हैं वो मर्द कामिल सरकार गौहर शाही, और इनके जानसी हैं ये सैयदी यूनुस अल गौहर शाही, जिन्हें सरकार गौहर शाही ने गद्दी पर बिठाया और सरकार ने अपना मिशन का पूरा भाग दौड़ जिम्मेवारी इन्हीं के कंधे पर सौंपा। आज ये सैयदी यूनुस अल गौहर शाही देश दुनिया में सरकार गौहर शाही का पैगाम फैला रहे हैं, हक का परचम बुलंद कर रहे हैं। आज इनके फॉलोवर, इनके सब्सक्राइबर चैनल पर लाखों से भी ऊपर है, 1 लाख से भी प्लस है। आप देख सकते हैं इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले को। और इन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल तरीन, अफजल तरीन, पहला सुन्नत जो दफन हो चुका था, जिसे इन्होंने ज़िंदा किया, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत वही है कि जब आपके लिए नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई थी, जब आप पर हज फ़र्ज़ नहीं हुए थे, जब आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुए थे, जब कुरान नाजिल नहीं हुई थी, तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल तरीन अमल जो अपनाया, जो तरीक़ा चलाया, जो सुन्नत हुजूर की थी, वो सुन्नत थी दिलों को कलमा पढ़ाना, नफ्स को कलमा पढ़ाना। आज दिलों को कलमा पढ़ाने वाली सुन्नत, नफ्स को कलमा पढ़ाने वाली सुन्नत लोगों ने फौत कर दिया है, दफन कर दिया है। इसी सुन्नत की ओर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। ये दाढ़ी रखने वाली, सुरमे लगाने वाली, सर पे इमामे रखने वाली, कुर्ते पैजामे पहनने वाली सुन्नत नहीं, ये तो फौत नहीं हुई है। ये फौत कब हुई थी, दफन कब हुई थी, ये तो लोग अपना रहे हैं। असल सुन्नत जो लोगों ने दफन कर दिया था, जिस पर लोग अमल पैरा नहीं थे, जिसे भुला दिया था, उस सुन्नत की ओर हुजूर पाक ने इशारा किया था कि जिसने एक सुन्नत को ज़िंदा किया, वो 100 शहीदों के मुकाबले वो दर्जा पाएगा, वो दर्जा बुलंद उसका होगा और अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो उस सुन्नत को ज़िंदा करने वाले सरकार गौहर शाही हैं, और सरकार गौहर शाही के नुमाइंदा सैयदी यूनुस अल गौहर शाही हैं, जो आज दुनिया भर में सरकार गौहर शाही से पेश की गई तालीम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अव्वल तरीन सुन्नत, उसे ज़िंदा करने में, मिशन में हाथ बटा रहे हैं सैयदी यूनुस अल गौहर शाही। वरना आज जिन जिन लोगों ने फौत कर दिया है, जो लोग नहीं जानते हुजूर की असल सुन्नत के बारे में, उनसे पूछें कि क्या तुम कलमा पढ़ते हो, कलमा तैयब तुमने पढ़ा? तो बोलता है कि हाँ पढ़ा। क्या तुम्हारे नफ्स ने कलमा पढ़ा? तो कहता है कि नफ्स को क्या कलमा पढ़ाना, कल्ब कैसे कलमा पढ़ेगा? अरे जुबान से पढ़ लिए, जुबान ही से तो पढ़ा जाता है। इस तरह से ऐंठते हैं, इस तरह से बोलते हैं, और असल सुन्नत के बारे में नहीं जानते कि दिलों को भी कलमा पढ़ाना है, नफ्स को भी कलमा पढ़ाना है। और सरकार गौहर शाही का मानना है, सरकार गौहर शाही का कहना है, और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जानिब से जो मिल रही तालीम, इन लोगों का कहना है कि जब तक तेरा नफ्स पाक नहीं होगा, जब तक तेरे कल्ब में अल्लाह का नूर नहीं उतरेगा, तेरे दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करे, वो कलमा तैयब तेरे अंदर उतर ना जाए, तेरी रूह कलमा पढ़ ना ले, तब तक तुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। तू वजूद से, अपने जिस्म से लाख तू अल्लाह के आगे सजदे कर, इबादत कर, तू कामयाब नहीं हो सकता। जब तक तेरे वजूद के अंदर जो तेरे नफ्स हैं, जो तेरे कल्ब हैं, वो कलमे से तरबतर ना हो जाए, कलमे के नूर से पाक ना हो जाए। तो वो तरीक़ा अमल सरकार गौहर शाही आज लोगों को बता रहे हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही बता रहे हैं, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोज़े, हज, ज़कात ये सब फ़र्ज होने से पहले, आज से 1450 साल पहले हुजूर पाक ने लोगों को बताया था और कलमा पढ़ाया था, नफ्स पाक किया था, कल्ब में कलमे का नूर उतारा था। फिर लोग जब मोमिन हो चुके तो बहुत बाद ये नमाज, रोज़े, हज, ज़कात फ़र्ज हुए। तो
آج یہ دور بھی کچھ ویسا ہی دور ہو گیا ہے کہ جسے ضروری ہے کہ یہ حضور کی اول ترین سنت کو زندہ کیا جائے، نفس کو کلمہ، قلب کو کلمے سے، نور سے پاک کیا جائے، تب آپ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کریں تاکہ آپ کے نمازوں کا فائدہ مل سکے، آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، آپ کی قرآن کی تلاوت اللہ قبول فرمائے، قرآن سے آپ کو ہدایت مل سکے۔ ورنہ دیکھیں، اگر ہدایت نہیں ملے گی، آپ کا قلب پاک نہیں ہوگا، آپ کا نفس جب کلمہ نہیں پڑھے گا، نفس پاک نہیں ہوگا، تو پھر ان جیسے لوگوں کی طرح آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، اور یہ گستاخی ہے کہ حضور کو وسیلہ ماننا، حضور کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ یہ جو بول رہا ہے یہ گستاخی ہے حضور کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایسے گستاخ مسلمان، گستاخ رسول ہمارے معاشرے میں ہوں گے تو کیا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا اللہ ان کی رزق تنگ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ان کی مدد کو آئے گا؟ اللہ ان سے منہ نہیں پھیر لے گا؟ اور واقعی وہی ہو رہا ہے کہ دیکھیں